تعلیمات لے لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قوم میں واپس جاؤں گا، آپ کا پیغام سناؤں گا، آپ کی تبلیغ دوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا حکم دیا، فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک تو نماز کو قائم کرنا ہے اور زکات ادا کرنا ہے، بس اور زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں۔ فرمایا اس کی تبلیغ کرو اپنے قبیلے میں جا کر۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تبلیغ بھی کروں گا، لوگوں کو نماز پڑھنے لگاؤں گا، زکات کی تعلیم بھی دوں گا، پھر ان سے زکات بھی اکٹھی کروں گا۔ موبائل دور تو نہیں تھا، تاریخ طے ہو گئی، بات طے ہوگی، فلاں تاریخ آپ اپنا قاصد اپنا نمائندہ بھیجیے گا اور میں زکات کی رقم جو ہے وہ اکٹھی کر کے رکھوں گا۔ یا رسول اللہ میں زکات پھر آپ کی بارگاہ میں جمع کرواؤں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت حارث بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلہ پہنچے، جا کر وہاں پر انہوں نے اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا اور پھر نماز کی تبلیغ بھی کی، زکات کی تبلیغ بھی کی، تو لوگ ایماندار ہو گئے۔ اب اس وقت کیا انتظار کرنے لگے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ حضور کا قاصد آئے گا اور ہم اسے زکات دیں گے۔ مقررہ تاریخ پر یہ قبیلے کے لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے استقبال کے لیے اب شہر سے باہر آنے لگے۔ ادب کا تقاضا ہے کہ پیغمبر کا نمائندہ آ رہا ہے، اب ادب کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ قبیلے کے سردار کے لوگ استقبال کے لیے جب باہر نکلے تو ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ اپنا قاصد ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کر بیٹھا۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو لوگوں کو جب اس طرف آتے ہوئے دیکھا تو ان کی پرانی دشمنی وہاں چلتی تھی، اب ان کے دل میں ایک بدگمانی پیدا ہو کہ ہماری تو دشمنی چلی آ رہی ہے ان کے ساتھ، کہ ایسا تو نہیں کہ میں تو آیا ہوں زکات وصول کرنے کے لیے اور یہ لوگ مجھے پکڑ کے قتل کرتے ہیں۔ بس یہ گمان پیدا ہوتے ہی حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ وہیں سے واپس ہوئے، ان کے پاس نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قوم شہر سے باہر نکل گئی تھی اور ان کے ساتھ ہماری دشمنی چل رہی تھی، انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا، قریب تھا کہ میں وہاں جا کر مجھے قتل کر دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ حالات معلومات کرنے کے لیے اس علاقے کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستی کے قریب پہنچ کر ایک جگہ ٹھہرے اور اپنا جاسوس اپنا نمائندہ بھیجا کہ معلوم کرے کہ کیا ہوا، ان لوگوں نے زکات کا انکار کیا۔ تو جب پتا چلا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو استقبال کے لیے باہر نکلے تھے، ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ لوگ ایمان پر قائم ہیں، نماز پر قائم ہیں اور زکات دینا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی مکمل تیاری کی ہوئی ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی آدمی
کسی کی کوئی بات لے کر آئے فتبینوا، تمہیں چاہیے کہ تم فوراً اس کی تحقیق کرو، اور اگر تم نے تحقیق نہیں کی ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ جب تم تصدیق نہیں کرو گے، جب تم تحقیق نہیں کرو گے، پھر آپس میں لڑو گے، لڑائیاں ہوگی، فساد برپا ہوگے، اور جب فساد برپا ہوگے اور جب تمہیں حقیقت معلوم ہوگی تو پھر تم پچھتاؤ گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں کوئی کہ فلاں نے یہ بات کہہ دی تھی، وہ مشہور مثال ہے نا، تیرا کان کتا لے گیا، وہ بھاگ رہا ہے، اس بیچارے نے کان کو دیکھا نہیں، کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ آج ہماری مثال یہ ہے، ہم کسی بات کی تحقیق نہیں کرتے، بس کسی نے کوئی بات کہہ دی، ایک تو ہمارے اذہان و قلوب میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو بدگمانی معاشرے میں تباہی اور بربادی کا بڑا عجیب قسم کا یہ عنصر ہے۔ اس کی وجہ سے تباہیاں پھیلتی ہیں، اختلافات بڑھتے ہیں، بھائی بھائی میں جدائی ہو جاتی ہے، ماں باپ اولاد سے جدا ہو جاتی ہے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کی تصدیق اور تحقیق کریں کہ فلاں یہ بات کیا یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور پھر اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی، یاد رہے ایک بات ذہن میں رکھنا، ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، دو جز ہوتے ہیں، ایک منفی ہوتا ہے، ایک مثبت ہوتا ہے۔ ایک بندے نے کوئی بات کہی، اب اس میں دو معنی ہیں، ایک منفی ہے اور ایک مثبت ہے، تو تم منفی کو مت لو، تم مثبت کو اختیار کرو نا۔ اگر تم امن چاہتے ہو، گھر کے اندر محبت چاہتے ہو، پیار چاہتے ہو، اختلافات ختم کرنا چاہتے ہو، جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو، فسادات ختم کرنا چاہتے ہو، تو تم پر لازم ہے کہ تم منفی پہلو کو نہ لو، مثبت پہلو کو لو۔ اور جب تم مثبت پہلو کو لو گے، ایمانداری سے بتاؤ کیا جھگڑا ہوگا؟ جی، جسے شک ہے وہ نہ بولے، جسے شک نہیں وہ بولے، جھگڑا ہوگا؟ اللہ کی قسم سے کبھی جھگڑا۔ اگر ہم اپنے گمان ٹھیک کر دیں، اللہ کی قسم تمہارا گھر بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا، تمہاری بستی، تمہارا علاقہ، تمہارا شہر، تمہارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ آج امن ان چیزوں سے خراب ہے، آج امن غیبت سے خراب ہے۔ پھر یہاں ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ یار خالد بن ولید، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، آپ ہمیں بدگمانی کی بات کرتے ہیں، صحابی رسول نے وہاں بدگمانی نہیں کی۔ بعض اپنے آپ کو سنی کہلانے والے، میں شیعہ کی بات نہیں کرتا، غلام کی صحابہ کو ویسے بھی گالی دیتے، میں سنی کہلانے والے سن سے کہتا ہوں، وہ بھی اس قسم کے واقعات کو سامنے لا کر اعتراضات صحابہ کرام پر کرتے ہیں۔ بڑے بڑے محقق اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بڑا یعنی کائنات میں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، مفسر کوئی نہیں، مبلغ کوئی نہیں۔ ارے یاد رہے رب العالمین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا کیا ہے، اس دین کو اللہ نے قیامت تک قائم رکھنا ہے، اور ایک تعلیم اللہ نے زبانی طور پر دی، ایک تعلیم پریکٹیکل طور پر دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یاد رہے ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں، آپ کی بات، آپ کے ذہن میں میری بات سمجھ شاید آئے نہ آئے، لیکن ایک وہ ہے جو میں پریکٹیکل کروں آپ کے سامنے، کوئی ایسی حرکت کروں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہاں یہ مسئلہ یہ ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین معصوم نہیں محفوظ ہیں، انہیں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا کی سند دی ہے کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اونچی آواز سے اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے، یہ سند عطا کر دی ہے۔ اب صحابی سے اگر کوئی گناہ بھی سرزد ہوتا ہے تو وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن امت کے لیے رہنمائی ہوتی ہے۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گناہ بدگمانی والا سرزد ہوا مجھے اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے، یہ وہ پریکٹیکل ہے۔ اب جس طرح مثال کی آخری بات کر رہا ہوں ذرا سمجھ لینا، قرآن کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے چوری کرنے والا مرد ہو عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ آئے ہائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت فاطمہ نامی، اس کا معاملہ دربار رسالت میں آیا کہ یا رسول اللہ اس فاطمہ نے چوری کی ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ حد جاری فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، اب اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور قبیلہ مخزوم اس کے سرداران اکٹھے ہوئے، لوگ اکٹھے ہوئے کہ ہمارا قبیلہ کا ایک نام ہے، اگر ہماری عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی اور پھر اس کا تو رشتہ بھی کوئی نہیں آئے گا، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں مال پیش کر دیتے ہیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ حضور کے دربار میں مال پیش کرتے ہیں، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اب کون جرأت کرے اللہ کے نبی سے بات کرنے کی؟ سب نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن سے حضور بڑی محبت کرتے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ اسامہ وہ ہے، میرے آقا نے ایک رات پر اسامہ کو بٹھایا، ایک رات پہ حسین کو بٹھایا، کہا ربا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اسامہ کے پاس پہنچے، کہا اسامہ بارگاہ رسالت میں آپ کے بغیر کوئی درخواست نہیں کر سکتا۔ اسامہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ کے رسول کے دربار میں عرض کرتا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ مخزوم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مال وصول کر لیں لیکن اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا۔ ادھر اسامہ سے محبت بھی ہے لیکن چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتشفع فی حد من اللہ، کیا تو اللہ کی حدود میں مداخلت کرنا چاہتا ہے؟ اور میرے آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدی لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدها۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ فاطمہ مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے، رب محمد کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہاں اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی تو میں اللہ کے رسول اپنی بیٹی کا حال نہ۔ یہ اسلام کی حدود ہے۔ اگر ایمانداری سے بتاؤ اس وقت اگر یہ پریکٹیکل نہ ہوا ہوتا تو آج دہریہ قسم کے لوگ جو اسلامی قوانین پر اعتراض کرتے ہیں، آج دنیا یہودیت جو اسلامی قوانین پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں رجم ہے، زنا کرے گا تو اسلام سنسار کرے گا، اسلام بڑا ظالمانہ نظام ہے، آج دنیا یہودیت دہریے اور میں وہ یورپ کو چاہنے والے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام بڑا ظالمانہ نظام ہے۔
اگر شادی شدہ مرد عورت زانی ہے انہیں سنسار کر دیا جائے، پتھر مار کر مار دیا جائے. اور اگر غیر شادی شدہ نوجوان زنا کرتے ہیں تو انہیں 100 کوڑے مار دیے جائیں. اسلام کا قانون ہے. بارگاہ رسالت میں حضرت باعث اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، زنا ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ کر پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ پھر یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. بے چین ہے صاحب، گناہ زیادہ ہو گیا، میں نے زنا کر دیا، مجھے پاک کر دیجئے. چوتھی مرتبہ میرے آقا نے حد جاری فرمایا اسے سنسار کر دیا، اسے پتھر مار مار کے مار دیا. اب رجب ہو رہا ہے، صحابہ اکرام پتھر مار رہے ہیں. ایک صحابی نے ان کی شان میں کوئی گستاخی کی، اللہ کے رسول کو غصہ آیا، فرمایا باعث اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کائنات میری امت میں تقسیم کر دیا جائے اللہ سب کے گناہوں کو معاف کرے. یہ ایسی توبہ. آج نے اسلام کا قانون تو ظالمانہ نظر آتا ہے، لیکن کسی کو اپنے قانون ظالمانہ نظر نہیں آتے. جب ایک نوجوان کو بے گناہ پکڑ کر اس کے ناخن نکالے جائیں، اسے الٹا لٹکایا جائے، اسے سردی کے موسم پر برف پہ لٹایا جائے، اس پر کتے چھوڑے جائیں، اس پر سانپ اور بچھو چھوڑے جائیں، کیا یہ ظالمانہ نظام نہیں ہے؟ اسلامی سزائیں انہیں ظالمانہ لگتی ہے؟ دنیا میں دیکھو تو صحیح کیا ظلم ہو رہا ہے. صرف اسلام کو بدنام کرنے کی یہ کچھ مخصوص طبقہ، مخصوص لوگ ہیں، وہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرے رب کا قانون ہے. ایمانداری سے بتاؤ، اگر آج ایک چور کو پکڑ کر سرعام میدان میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی دوبارہ چوری کرنے کی جرات کرے گا؟ آج ایک زانی کو پکڑ کر سرعام اس کو سنسار کر دیا جائے، کوئی زنا کرے گا؟ آج ایک نوجوان زانی کو سرعام کوڑے مار دیا جائے، بتاؤ کوئی زنا کرے گا؟ اسلام کی حدیں ہیں، اسلام نے ایسی سزائیں رکھی ہیں. آج ایک قتل کرنے والے کو اگر قاتل کو پکڑ کر اسے میدان میں اس کا سر قلم کر دیا جائے تو پھر کوئی جرات کرے گا کسی دوسرے کو قتل کرنے کی؟ اسے پتا ہوگا مجھے سرعام قتل کر دیا جائے. لیکن قتل عام، چوری اور دہشت گردی، خون ریزی، بے حیائی، فحاشی، عریانی عام ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا. آج قرآن کو اٹھاؤ، رب محمد کی قسم، دنیا میں جتنی روحانی امراض ہیں اس کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے. جتنے گناہ ہیں ان کا علاج قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا خلاصہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. قرآن کہتا ہے بدگمانیاں نہ کرو، یہ بدگمانیاں گناہ ہیں. کسی کو دیکھتے ہیں اس کی اپنے معاملات ہیں، اپنی زندگی ہے، تم اس کے بارے میں اپنے ساتھ چیما گوئیاں کرو گے، آپس میں اس کے بارے میں وہ یار یہ کیا جا سکتا کیسے ہو گیا، یہ کس طرح ہوا، یہ کیا ہوا. اگر تم اس کے متعلق بدگمانیاں کرو گے، یاد رکھو اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، دوسرے کے حق تم کبھی معاف نہیں ہوں گے. اور جب تم میدان قیامت میں جاؤ گے وہ شخص اپنا حقوق تم سے لینے آئے گا، تمہارے پاس تو دینے کے لیے سوائے نیکیوں کے کچھ نہیں، تم اس سے کچھ نہیں، تم سے وہ نیکیاں لے کر چلا جائے گا اور اپنے گناہ تمہارے دامن میں ڈال کے وہ تو جنت میں جائے گا، تمہیں جہنم میں گرا دے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.